بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے مسائل کا بیان چل رہا تھا اور کل کے ویڈیو لاگ کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا۔ آج یہ مسئلہ گوش گزار کرنا ہے کہ زکوٰۃ کن بندوں کو دی جائے گی۔ تو اس حوالے سے جان لینا چاہیے کہ زکوٰۃ اس بندے کو دی جائے گی کہ جو شریعت کی اصطلاح میں فقیر ہو، مسکین ہو، غریب ہو۔ اور اس کا پیمانہ کیا ہے؟ تو اصل میں کل جو نصاب ہم نے بتایا تھا زکوٰۃ کا کہ 4 چیزیں شمار ہوتی ہیں، ایک ان میں سونا، دوسرا چاندی، تیسرا مال تجارت، چوتھا نقد رقم، 5ویں چیز ایک آتی ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کے پاس گھر میں بہت پرانے زمانے کے برتن پڑے ہوئے ہیں، 8-10 سال گزر کے استعمال میں نہیں ہیں، اسی طرح بہت پرانی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یا کوئی فالتو زمین پڑی ہوئی ہے جس کو نہ یہ کھیتی باڑی اس کے اندر کرتا ہے، نہ ہی اس کے اندر اس کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، یعنی فالتو ہے، اس کی ضرورت سے زائد ہے، یا کوئی مکان کرائے کا اس کے بنا کر دیا ہوا ہے لیکن اس کی عام ضرورت زندگی کی نظام زندگی چل رہا تھا، وہ مکان اس کی ضرورت سے زائد تھا، کرایہ اس کا آ رہا ہے لیکن پھر بھی اس کے حساب سے ایک زائد ضرورت ہے اور فالتو ہے۔ تو جتنی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں ان کا حساب، اور اسی طرح سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت، اور 5ویں چیز تھی ضرورت سے زائد سامان۔ ان 5 میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی یا ان 5 کا مجموعہ یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے ساری چیزیں اگر یہ 80,000 روپے کی رقم کو پہنچ جاتی ہیں، یعنی کچھ تھوڑا سا سونا ہے، کچھ پیسے ہیں، فالتو زمین وغیرہ ہے، یہ مل کر 80,000 کو پہنچ گئی، یا سونا تھا 7 پیسے تھے یہ 80,000 کو پہنچ گئے، 2 تولے سونا ہے، ساتھ میں کچھ فالتو پیسے موجود ہیں، تو یہ اگر 80,000 کو پہنچ گئے تو جس وقت یہ 80,000 روپے کو پہنچ جائیں گے تو اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہو یا نہ ہو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اس بندے پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اس بندے پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ 5 چیزیں جس بندے کے پاس موجود ہیں، سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان، یہ 5ویں چیز ایسی ہے جس کا زکوٰۃ کے اندر حساب نہیں ہوتا لیکن قربانی اور صدقہ فطر کے اندر حساب ہوتا ہے۔ تو یہ جو 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان، یہ بھی اگر ساتھ مل جاتا ہے، مل کر ان کا مجموعہ 80,000 روپے کو پہنچ جاتا ہے، یا کوئی اور کسی ایک مال کے اندر 80,000 روپے کو پہنچ جاتا ہے، گویا خلاصہ یہ ہے کہ 80,000 کی ملکیت کسی بندے کے پاس موجود ہو تو موجودہ دور کے اعتبار سے اس بندے پر قربانی بھی واجب ہوگی اور صدقہ فطر بھی واجب ہوگا۔ تو ایسا بندہ جس پر قربانی واجب ہو یا اس پر صدقہ فطر واجب ہو، ایسے بندے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ لہذا دیکھ لینا چاہیے زکوٰۃ کی ادائیگی تو پھر یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں جس بندے کو زکوٰۃ دے رہا ہوں کہیں اس کی ملکیت میں 80,000 روپے موجود تو نہیں ہے۔ بسا اوقات ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ کسی عورت کو بیوہ سمجھ کر زکوٰۃ دی جاتی ہے کہ جی یہ عورت بیوہ ہے، اور عوام میں یہ مشہور ہے کہ بیوہ کو زکوٰۃ دی جائے، حالانکہ ممکن ہے کہ اس بیوہ عورت کے پاس 2 تولے سونا موجود ہو اور ساتھ اس کے پاس 1,000 روپے ہوں، تو یہ بیوہ عورت اگر اس کے پاس 2 تولے سونا ہے، 7,000 روپے، 500 روپے، 100 روپے موجود ہے، تو اس کے پاس تو گویا 2 لاکھ روپے کی مالیت رقم موجود ہے، تو 80,000 روپے ہوں تو اس پر قربانی واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، تو یہ والی بیوہ عورت زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتی، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی اور ایسا غریب آدمی ہے جو دیکھنے میں بظاہر غریب معلوم ہو رہا ہے لیکن اس کے پاس کوئی ایسی مالیت موجود ہے، کوئی فالتو زمین پڑی ہوئی ہے، فالتو مکان پڑا ہوا ہے، گھر کے فالتو ساز و سامان ہے، ٹی وی گھر میں فالتو پڑی ہوئی، ٹی وی موجود ہے گھر کے اندر، یا نقد رقم سونے کی مد میں کل مالیت 80,000 اگر پہنچ جاتی ہے تو اس غریب شخص کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی جان لینی ضروری ہے کہ زکوٰۃ ایسے بندے کو دی جائے کہ جو مستحق ہو۔ شریعت نے تو یہ معیار رکھا ہے کہ بندہ مستحق ہونا چاہیے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہو اس کو دینا زیادہ افضلیت کا باعث ہے۔ قریبی رشتہ داروں میں یہ ہے کہ بندے کا جو بھائی ہے، جو بہن ہے، تو جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، چچا زاد ہیں، پھوپھی زاد ہیں، خالہ زاد ہیں، جو اس کے کزن ہیں، تو ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہ مستحق ہوں، یعنی ان کے پاس 80,000 کی مالیت موجود نہ ہو۔ تو یہ جو مشہور ہے کہ بھائی بہنوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ غلط بات ہے۔ بھائی اگر مستحق ہو اس کو بھی دی جا سکتی ہے، بہن اگر مستحق ہو اس کو بھی دی جا سکتی ہے، جو دیگر رشتہ دار ہوں انہیں بھی دی جا سکتی ہے۔ البتہ باپ اپنے بیٹے کو یا بیٹا اپنے باپ کو، اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو یہ رشتہ ازدواجیت اور اسی طرح یہ رشتہ ولدیت یعنی باپ بیٹے کا رشتہ اور خامن بیوی کا رشتہ، ان کو صرف آپس میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس کے علاوہ جو بھائی ہو، بہن ہو، چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور
اس کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت صرف ایک زیادہ کھود کرید کی اور زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بندے کو اندازہ لگا لینا چاہیے آیا زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس بندے کو زکوٰۃ کا مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دے دے. اور اس حوالے سے ایک اہم بات یہ سامنے آتی ہے کہ اگر مدارس دینیہ میں زکوٰۃ دی جائے، مدرسوں کو زکوٰۃ دی جائے، تو اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بندے کا مصرف صحیح جگہ پہ خرچ ہو جاتا ہے. چونکہ مدرسے میں ایسے طلباء موجود ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ فقیر بھی ہوتے ہیں، مسکین بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، فی سبیل اللہ کے زمرے میں بھی ہوتے ہیں، تو مدرسہ زکوٰۃ کا بہترین مصرف ہے. تو وہاں کوئی الجھن بھی نہیں ہے کہ آیا پتہ نہیں مستحق ہیں یا نہیں ہے. وہ یعنی ایسا مصرف ہے کہ جس کے اندر بندے کو کھود کرید کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ اپنا زکوٰۃ کا مال دے تو وہ وہاں پہ صرف ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر ایک فائدہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ دین کی شمع کی روشنی کا بندہ ذریعہ بن جاتا ہے. تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ دین کی شمع بھی روشن ہو جائے گی. دین کا شمع روشن کرنے میں اس کا حصہ پڑ جائے گا. جو بندہ مدارس کے ساتھ تعاون فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں علماء اور حفاظ پیدا کرتے ہیں. تو مدارس دینیوں کو بھی زکوٰۃ کے مصرف میں یاد رکھنا چاہیے.